الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے اس مہینے میں مسلمان دو بڑے عمل کرتے ہیں۔ ایک عمل کو حج کہتے ہیں، دوسرے عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ عید سے اگلا جو دن ہوتا ہے، اس دن جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب یہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ اس ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے اندر اعمال کی کثرت کرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یعنی عمدہ اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہوتی ہیں، ان 10 راتوں کی عبادت سے میں جو عبادت کی جاتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ان کے برابر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ذی الحجہ کا مہینہ مسلمانوں کی بخشش کے بہانے لے کر آتا ہے۔ جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ بخشش کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں مسلمانوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ کیا گیا اور یوں بتایا گیا کہ یہ صحابی رات کو عبادات تو کرتا ہی کرتا ہے، ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں ہر ایک دن ایک جو روزہ رکھا جاتا ہے، ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں روزے دار کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے تو 8 ذی الحجہ کے دن ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اس مسلمان کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، 9 ذی الحجہ کے دن ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اس مسلمان کو 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی عمل چھوٹا سا کرتا ہے اور بدلہ اسے بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان حج کے لیے گیا، اب حج کے دنوں میں پیسے لگائے جان کو تھکا دیا، اب اس مسلمان کے بال پر گندہ ہیں، اس کا جسم تھکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو جس کے بال غبار آلود ہیں، جس کا جسم مجھے خوش کرنے میں تھکا ہوا ہے، میں نے ان تھکی ہوئے جسموں والوں کی مغفرت فرما دی۔ یعنی ذی الحجہ کے یہ دن مسلمانوں کو نعمت کے طور پر دیے گئے، ذی الحجہ کے یہ دن مسلمانوں کو انعام کے طور پر دیے گئے۔ پھر جب یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، مسلمان عید کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ایک مسلمان کی رہنمائی کرتے ہوئے اب اسے بتایا جاتا ہے کل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، آج اس مسلمان کو اتنا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر اور بیٹا ذبح ہونے جتنا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر جب یہ عید کا دن آتا ہے، عید کے دن ایک مسلمان قربانی کرتا ہے۔ اب صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول ہم جب قربانی کرتے ہیں ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے، گائے ذبح کرتا ہے، بکری ذبح کرتا ہے، اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر وہ صحابی سوال کرتا ہے اللہ کے رسول ہم تو بھیڑ ذبح کرتے ہیں، ہم تو اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھیڑ اور اونٹ کے جسم پر جتنی اون ہوتی ہے، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب جب یہ عید کا دن آیا، 10 تاریخ تھی، 11 تھی، 12 تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید کے ان 3 دنوں کے اندر قربانی سے بڑا کوئی دوسرا افضل عمل نہیں ہے۔
یعنی سب سے بڑا عمل جو نیکی کا کیا جاتا ہے وہ قربانی کا کیا جاتا ہے۔ اب جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے، سوال اٹھتا ہے اس مسلمان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا یہ جانور ذبح کرنے والے کے لیے پل صراط پر سواری بنے گا۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی دنیا میں قربانی کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ جانور حاضر کیا جائے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی جو چیزیں قابل قبول نہیں ہوتی، جو جن سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، وہ چیزیں بھی لائی جائیں گی اور اس مسلمان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے، سوال پوچھنے والا حضرت فاطمہ ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، سوال پوچھتی ہیں اللہ کے رسول قربانی جب کی جاتی ہے تو اس کے قبول ہونے میں کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے اور قربانی کی جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مسلمان پوچھتا ہے اگر ایک آدمی قربانی کرے اور قربانی ذبح کر دے تو کیا اس کے بدلے میں انعام ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان قربانی ذبح کرتا ہے اور قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ قربانی کا عمل لا کر مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہے، مسلمانوں کے نیکیوں کی زیادتیاں کر رہا ہے۔ اب جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، عید سے اگلے دن صبح کی نماز میں مسلمان نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ایک مسلمان پڑھتا ہے تو مسلمان کو بتایا جاتا ہے یہ تکبیرات کہاں سے چلی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اب ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، کٹنے کے قریب ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ جائے گی۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ باپ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹی کو ذبح کر رہا ہے تو فرشتوں کی زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ نکل آئے۔ جب یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو سننے کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کلمات کہے۔ اب فرماتے ہیں جب یہ بات ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتوں کا کلام بھی سنتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کا کلام بھی سنتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پڑھتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جب یہ بات وہاں پر پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ کلام اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے سنت قرار دے دیا، واجب قرار دے دیا، طریقہ بتا دیا کہ جیسے جیسے جب یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ آئے گی مسلمان کے لیے واجب ہو جائے گا کہ مسلمان 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کو پڑھے گا، ان کو پڑھنا واجب ہے۔ اب پہلے مسلمان کو بتایا گیا
یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ پھر مسلمان کو بتایا گیا مرد کے لیے اونچی آواز سے پڑھنی واجب ہے، عورت کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنی واجب ہے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے، جیسے ہی یہ دن شروع ہوتے ہیں مسجد میں نمازی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی سلام پھرتا ہے ایک دو آدمیوں کے علاوہ باقی مرد بھی دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب پوچھا جائے کیوں ایسا نہیں پڑھتے؟ شرم کی وجہ سے نہیں پڑھتے، کسی اور وجہ سے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ جب مسجد میں دو آدمی ہوں، دنیا کی باتیں شروع کر دیں، ایک دوسرے سے احوال پوچھنا شروع کر دیں، دو آدمی دنیا کی باتیں اتنی اونچی آواز سے کرتے ہیں کہ باقی پوری مسجد کی نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ اب وہاں پر شیطان خوش ہو رہا تھا، اس مسلمان کو احساس نہیں ہوا، اور یہاں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ تکبیرات کو اتنا اونچا پڑھو کہ قریب والے دو چار آدمیوں تک تیری آواز پہنچے، تو مسلمان شرما گیا، یا مسلمان کو آتی نہیں، یا مسلمان نے اپنی طبیعت کے خلاف سمجھا۔ حالانکہ شریعت دین اسلام تو دین فطرت ہے، اور شریعت جب کوئی حکم دیتی ہے تب ہی دیتی ہے تاکہ مسلمان کی مغفرت کا کوئی سبب بن جائے، کوئی بہانہ بن جائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ناسور پھیلتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی 9 ذی الحجہ ایام تشریق کے دن آئے، امام سلام پھیرتا ہے، دو چار نمازی تو اونچی پڑھ لیتے ہیں، بقیہ نمازی دل ہی دل میں پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں، چلو ہم نے ایک واجب ادا کر دیا۔ تو مسلمان مرد کو پتہ ہو مرد کے لیے تکبیرات پڑھنی بھی واجب ہیں، لیکن اونچی آواز سے پڑھنی بھی واجب ہیں۔ کم از کم قریب کے 2-3 افراد تک اس کی آواز پہنچے۔ عورت کے لیے تکبیرات پڑھنی واجب ہیں، لیکن دل میں پڑھنی واجب ہیں، کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اب جب یہ عید کے دن آ رہے ہیں، اب جب ہم عید کی قربانی کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو شریعت مطالعہ رہنمائی کرتی ہے۔ ہم نے شریعت کے احکام کو سننا بھی ہے، ہم نے شریعت کے احکام کو سننے کے بعد ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہم شریعت کے احکام پر عمل کریں گے ویسے ویسے ہمارے لیے دنیا آخرت میں آسانی ہوگی۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم شریعت کے احکام سن لیں، ہم شریعت کے ان اصولوں کو سن لیں اور پھر اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف وقت کا نقصان بھی ہوگا، ایک طرف پیسے کا نقصان بھی ہوگا، ہم نیکی سمجھ کر کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے وبال اور گناہ بھی بن رہا ہوگا۔ پھر جب ہم یہاں سے قبر میں پہنچیں گے، پھر ہم جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، ہم تو سمجھیں گے ہم نے نیکیاں کی تھی، لیکن وہاں ہماری نیکیاں نہیں، گناہوں میں کثرت ہوگی۔ ہم سمجھیں کہ ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے، وہاں ہمارے جہنم میں جانے کے راستے اور اسباب یہ چیزیں بنیں گی۔ تو علماء فرماتے ہیں شریعت کا کوئی بھی کام ہو، اس شریعت کے کام کو سیکھنا ہے، پھر اسے ویسے کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ جب ہم ویسا عمل کریں گے، سیکھ کر کریں گے، دنیا میں آسانیاں تو ہوں ہی گی، جب ہم قبر میں پہنچیں گے، جب ہم میدان معاشر میں پہنچیں گے، یہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کو بھی بھر دیں گی اور ہمارے لیے نجات کا بھی ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کریں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔